بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یحشر، وہ جمع کرے گا، ہم ان کو، جمیعا، سب کے سب کو، یا معشر الجن، اللہ فرمائے گا اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، وقالا، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے دوست، اولیاء جمع ولی ان کی، ولی کا معنی دوست، من الانس، انسانوں سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعضوں نے بعضوں سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا، اپنی موت تک، اپنے وقت مقرر تک، الذی اجلت لنا، وہ وقت مقرر جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا، قال، اللہ فرمائے گا، النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم، بڑی حکمت کا مالک ہے، علیم، بڑے علم کا مالک ہے، وکذالک، اور یوں ہی، نولی، ہم دوست بناتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضوں کا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی دعا آیات کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ نے نور ایمان، نور قرآن، نور سنت، نور اخلاص، نور تقوی کا بیان فرمایا کہ کچھ لوگ اس نور کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ قرآن و سنت کے نور سے روشنی حاصل کرتے کرتے، معاملہ عقیدے کا ہو یا عبادت کا، معاملہ ان کے معاملات کا ہو یا ان کی معاشرت معیشت کا ہو، اخلاق کا ہو، یا حکومت یا سیاست کا، کوئی بھی سلسلہ، وہ قرآن و سنت کے نور سے روشنی لیتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے سینے کو دین اسلام، دین قرآن کے لیے کھول دی، دنیا کی بھی بہتری، آخرت کی بھی بہتری۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا، کچھ لوگ اس نور سے دور رہتے ہیں، وہ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ رحمان کی پوجا نہیں کرتے، اس کو راضی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کی موت آ جاتی ہے، اور پھر کل قیامت کے دن جب سب اکٹھے ہوں گے، جہاں جنات بھی جمع ہوں گے، انسان بھی جمع ہوں گے، اولین آخرین، تو اس وقت اللہ کچھ مکالمہ فرمائیں گے۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ نے اس مکالمے کو بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن یعنی قیامت کے دن، يَحْشُرُهُمْ، وہ ان کو جمع کرے گا۔ معاشر کا معنی جگہ ہونے کی جگہ، حشر کا معنی جمع ہونا، میدان معاشر جمع ہونے کا میدان، وہ زمین جہاں سب جمع ہوں گے، اسی سے صیغہ ہے مضارع کا، یحشر، وہ جمع کرے گا، یعنی مراد اللہ ان کو جمع کرے گا، جمیعا، سب کے سب، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتے موجود ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے آئیں گے اور اللہ کے حضور وہ صف در سے صف، قطار در قطار، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے، یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، اکثر کو گمراہ کیا تم نے، وقال اولیاؤہم، اس موقع پر
کہیں گے ان شیطانوں کے دوست من الانس انسانوں سے جو ان کی تابعداری کرتے رہے، رحمان کو ناراض کیا، شیطان کو خوش کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعضوں نے بعضوں سے، یعنی ہم نے ایک دوسرے کی تابعداریاں کی، انسانوں نے شیطانوں کی تابعداریاں کی، اور کچھ انسانوں نے جنات کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اسے دنیا کے فائدے اور دنیا کے نفع لوٹاتے رہے اور وہ حاصل کرتے رہے، اور پھر اسی طرح ہم چلتے رہے، ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملا۔ وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی، اپنے اس وقت مقرر تک، اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا، ہمارے اوپر موت آ گئی، اسی طرح ہم نافرمان تھے، توبہ کے بغیر تیرے حضور ہماری پیشی ہو گئی، حساب کتاب کا دن آج ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یہ بات ابھی ہوئی نہیں، لیکن میں سچا تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ان سے یوں کہوں گا، قال، اللہ فرمائے گا، النار مثواکم، کیونکہ تم نے شیطانوں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، تم نے نور ایمان، نور عمل حاصل نہیں کیا، اور اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے آج تم پہنچ آئے ہو، تو آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ابد الاباد، ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، بڑی حکمت کا مالک ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سامنے آ رہی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کا ارشاد ہے، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم کو دنیا میں بتا نہ دیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے تمہیں نبیوں کی زبانی، قرآن کی زبانی یہ سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا، عبادت میری کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ، لیکن تم سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور تم شیطان کے پیچھے گئے، یقین تم ناکام۔ جب شیطان کو گمراہ کر دیا گیا اور اللہ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، ملعون ہے، اس نے کچھ دعائیں کی، اللہ نے ان کو قبول کیا۔ جب اس کی وہ دعائیں قبول ہو گئیں، اس کو ڈھیل اور مہلت مل گئی، قال فإنک من المنظرین، تجھے ڈھیل دے دی گئی ہے، کوئی پکڑ نہیں آئے گی، تو بیمار نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ الی یوم یبعثون، جس دن لوگ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت تک، پہلی دفعہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، اس وقت تک تجھے ڈھیل۔ تو اس وقت اس نے ایک بات کہی اللہ سے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے یا اللہ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھ لے گا ان میں سے اکثر تیری شکر گزاری نہیں کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس نے اس موقع پر 4 سمتوں کا ذکر کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اوپر اور نیچے بھول گئے، یہ دونوں سمتیں کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، یہ بات اس نے نہیں کہی۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بلھا دی، یہ دونوں سمتیں ہیں میرے بندے، جب تو شیطان کی شیطنت میں پھنس جائے گا اور اس کو راضی کرے گا اور گناہ کرے گا، جب کبھی بھی تجھے احساس ہوگا اور تو وضو کرے گا اور اللہ کے حضور سجدہ کرے گا اور سجدے میں اللہ سے تو معافی مانگے گا، تو نیچے کی طرف جب تو جائے گا تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا اور میں تیری اس عاجزی کو قبول کروں گا۔ دوسری بات فرمائی، اوپر کی طرف سے یہ سمت اس کو یاد نہ رہی، اس لیے کہ اے میرے بندے، جب بھی تو میری مدد طلب کرے گا اور اس کے لیے تو اپنے ہاتھ اٹھائے گا، میری طرف نظر دہرائے گا اور تیری کیفیت میری طرف آئے گی، تو یاد رکھ جب کبھی بھی تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، یہ سمت بھی شیطان سے محفوظ ہے، میں تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ ہمیں چاہیے، غلطی ہر انسان سے ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہمیں چاہیے جب ہم سے غلطی ہو جائے ہم غلطی پہ مصر نہ ہوں، اس کی کچھ تفصیلات پہلے بیان ہوئی، بلکہ جو ہی غلطی ہو جائے ہم فوراً اپنے پروردگار کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، نماز پڑھیں اور سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پناہ مانگیں، اللہ ہماری اوپر اپنی مہربانیاں نازل فرمائیں۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، 80-82 لوگ، ایک بوڑھا بھی آ کے بیٹھ گئے، وہ ایمان والوں نے اس کو پکڑا
کہ تو ایمان والا نہیں، تو کیسے آ گیا؟ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون؟ اس نے کہا جی میں شیطان ہوں، اور یتشکل باشکال المختلفہ، جن مختلف شکلیں بنا سکتا، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، طاقت دی۔ یہ ساری امت کا اجماع ہے۔ کان من الجن، یہ ابلیس یہ بھی جنات سے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ بھی جنات سے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکے، وہ مجھے حکم نہیں دیتا سوائے بھلائی کے، خیر کے۔ تو یہ جنات یا سرکش شیاطین ہر شکل وہ بنا سکتے، اللہ نے ان کو ایک قوت دی ہے، طاقت دی۔ وہ انسانی شکل میں بوڑھا شیطان تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، روایات میں آتا ہے کہ تو لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان کس صورت میں کرتے؟ اس نے کہا جی دو شکل میں، ایک حسد کے ساتھ، دوسرا حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا دیکھیں جی میں بہت نیک تھا، حتیٰ کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت دیکھ کر جب سب سے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اعزاز اس کو کیوں ملے، مجھے کیوں نہ ملے؟ میں نے دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کی، اس حسد کی وجہ سے میں تباہ اور برباد ہوں۔ تو میں لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان کرتا ہوں، کس شکل میں؟ حسد کی شکل۔ جس کے پاس جو نعمت ہے وہ خدا داد ہے، حاسد آدمی گویا کہ وہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اس سے یہ چیز چھن جائے، عزت چھن جائے، مال چھن جائے، عہدہ چھن جائے، اس کی اولاد کی خوبصورتی چھن جائے، اس کی دنیا کی بہاریں چھن جائیں، اس کے پاس یہ نعمتیں نہ رہیں۔ یقیناً اس شکل میں شیطان سب سے بڑا ہمارا نقصان کرے گا۔ دوسری اس نے بات کہی جی حسد، حرص، لالچ، کہ جب میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھسلایا، اور میں نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسی بادشاہ تمہیں بتاؤں، ایک ایسا درخت بتاؤں اگر تم کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ تم فرشتے بن جاؤ، ہمیشہ جنت میں رہو، کبھی جنت سے نہ نکالے جاؤ۔ تو وہ میرے بہکاوے میں آگے، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے بھول ہو گئی، انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ اور اس کے پیچھے جو سلسلہ تھا وہ کس کا تھا؟ حرص کا، کہ میں ساری زندگی میں جنت میں رہوں اور جنت سے نہ نکالا جاؤں، میں پکا یہاں رہوں۔ وہ حرص کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہ دو چیزیں، ان کی وجہ سے میں لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو بار بار دیکھنا ہے کہ یہ غلطیاں ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہو۔ حرص کی وجہ سے کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں، حسد کی وجہ سے کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ تو سب سے زیادہ لوگوں کا نقصان کس شکل میں کرتا ہے، یا لوگ تیرے چنگل سے کس صورت میں بچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی تین صورتوں سے۔ ایک یہ کہ جب کوئی شخص کسی نیکی کی نیت ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے فوراً وہ نیکی کر جائے، اس لیے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں نیت ہی نہ کرنے دوں۔ اگر نیت کر دی ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں عمل نہ کرنے دوں۔ بڑے بڑے دھوئیں کے بادل میں سامنے لاتا ہوں تو پھر میں لوگوں کو ان کی نیتوں سے پیچھے ہٹا دیتا ہوں۔ اس لیے کوئی موقع ہو، خصوصاً توبہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور تیسرا جو آپس میں صلح صفائی کا۔ چلو میں سوچتا ہوں جی گھر والی سے مشورہ کرتا ہوں، بھائیوں سے، سالوں سے، ساس سسر سے، والدین سے مشورے کرتا ہوں جی، پھر میں انشاءاللہ کچھ راستہ نکالتا ہوں صلح کا۔ کبھی نہیں ہو سکے گی صلح اگر آپ کی ایمان اندر سے وہ اس میں حرارت پیدا ہو گئی ہے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سن لیے اور آپ یہ چاہ رہے میں کسی طرح بھی صلح کروں اور معاملہ ذاتیات کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے سلسلوں کو چھوڑ کر سیدھا جائیں اور جس بندے کا ہم نے حق دینا ہے، جس کو ناراض کیا ہوا ہے، جس سے ہم ناراض ہیں، دور ہیں، اس کو ہم اپنے قریب کریں۔ تو کہا جی پہلی نیت میں کراتا ہوں، نیت کر لے کوئی شخص، میں نیت توڑواتا ہوں، عمل نہیں کرنے دیتا۔ دوسری بات اس نے کہی جب وعدہ کر لو تو فوراً وعدے کو پورا کرو۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کوئی آدمی کسی کو زبان نہ دے، ایگریمنٹ نہ کرے، لیکن کر لینے کے بعد میری پوری کوشش ہوتی ہے میں اس سے ان کو چھٹکارا دلاؤں، اس کو توڑواؤں۔ اس شکل میں بہت نقصان کرتا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ کبھی بھی تم غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو، کہ جب دو آدمی، ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، غیر محرم ہو، خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ، سالی کا رشتہ ہے، چچا زاد ہے، مامو زاد ہے، خالہ زاد ہے، یہ رشتہ داریاں قریب کی۔ اس شکل میں شیطان کہتا ہے جب یہ دو تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔
وہاں میرے لیے ان کو جال میں پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے. بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے نمازی، حاجی اور بڑھاپے تک بھی جی میں ان کو ایک دم سے اپنے سکنجے میں پھنسا لیتا. اس لیے حضور نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے. اس کو یہودیوں نے خوب سمجھا. آپ دیکھیں نا، دنیا کا کوئی کاروبار آپ دیکھیں عورت کے بغیر ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو سکتا. بالوں سے شروع کریں نا، آپ پاؤں کے ناخنوں تک جائیں، جوتیوں تک آئیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے دنیا کا کوئی کاروبار، وہ خواہ کپڑے دھونے کا صابن ہو، غسل کا صابن ہو، وہ شیمپو ہو، نیل پالش ہو، سرخی ہو، پاؤڈر، کوئی چیز آپ مجھے بتائیں ایسی کہ اس میں عورت نہ آئے بیچ میں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ایمانوں کا صفایا کیا جا سکتا ہے، ان کو کسی جال میں پھنسایا جا سکتا ہے، تو وہ ہے عورت کا فتنہ. صحابہ کیا عظیم لوگ تھے. رومیوں نے عورتوں کو برا نہ کیا، راستوں میں کھڑا کر دیا. امیر لشکر نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور 18واں پارہ. اللہ کا ارشاد ہے، اے میرے مامورو، اے لشکر والو، یاد رکھو اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے کہا اے ایمان والو جنہوں نے مجھے تسلیم کیا، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. اب جب وہ واپس آئے جی تو ان سے پوچھا گیا وہاں کے تم نے کیا دیکھی، عمارتیں یا کیا کچھ احوال تم نے دیکھے؟ تم گئے تھے رومیوں کے علاقے میں. انہوں نے قسمیں اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو عمارتیں دیکھی نہیں، ہم نے ساری نہیں اٹھایا. جب امیر لشکر کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات ہمارے کانوں تک پڑی کہ نظر نہیں اٹھانی، تو ہم نے نظر اٹھائی کوئی نہیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت لازم اور ضروری ہے کہ ہم عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ایک روایت ابھی ذہن میں آ گئی. حضور نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ حضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں زمین کے اندر اپنا نائب بنایا. فناظر کیف تعملون، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرتے ہو. الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا اور عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ دو باتیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی. مختصر اگر اس کو میں جمع کروں تو یوں کہ جب اس طرح کی کوئی صورت آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ طاقتور کلمہ ہے. طاقتور، عرش کے خزانوں میں سے 4 خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ. کوئی گناہ سے، کوئی برائی سے پھیرنے والا نہیں مگر صرف اللہ. کوئی نیکی کی، اچھائی کی قوت دینے والا نہیں مگر اللہ العلی العظیم، جو بڑی عظمتوں کا مالک ہے. دل کی ایک توجہ کے ساتھ، ایک دھیان کے ساتھ یہ کلمہ کہنے والا شیطان سے انشاءاللہ اس کی حفاظت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، جو وہ الرحمن من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، ملعون سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں آپ کے گھر چلا جاؤں، لوگ مجھے مار رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے آپ اپنے گھر میں پناہ دے دیں. آپ یہ کہیں گے، آپ اندر بیٹھ جائیے، اب آپ کا مسئلہ نہیں، اب یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر آپ کے اوپر یہاں ہمارے گھر کے اندر کوئی حملہ کرتا ہے، وہ حملہ آپ کے اوپر نہیں، وہ حملہ میرے اوپر. ایسا ہی ہوتا ہے. اعوذ باللہ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، دل کی یقین کے ساتھ. اللہ کیا فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ پہنچتی ہے تو فوراً وہ اللہ سے پناہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شان انہ هو السمیع، وہ سنتا ہے، اس کو پتہ ہے تم کیا چاہتے. العلیم، تمہارے دلوں سے بھی واقف ہے، تمہاری نیت کیا، تو اللہ تمہیں پناہ دے دے گے. تو بہرحال شیطان سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی اطاعت و فرما برداری سے بچانا اور اپنے آپ کو نیکی میں لگائے رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے متعلقین کے اعتبار سے. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں. اس کے 2 معنی، ایک معنی دوست بنانا، دوسرا معنی نولی کا مطلب مسلط کرتے ہیں. دونوں معنی علماء نے، مفسرین اکرام نے لکھے. بعض الظالمین، بعض ظالموں کو دوست بناتے ہیں بعضوں کا، یا بعض ظالموں کو ہم مسلط کرتے ہیں بعضوں کا. بما كانوا یکسبون، اس لیے جو وہ کمائی کرتے تھے. اگر ہم یہ معنی کریں کہ دوست بناتے ہیں تو سورہ زخرف میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. فرمایا کہ جو
رحمان کی زندگی سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کو یوں اچھالتا ہے، اس سے کھیلتا ہے جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس جب آتا ہے تو پھر وہ آرزو و تمنا، ہائے کاش میرے اور اس ظالم کے درمیان میں مشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ آج افسوس کام آ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ وبالاستغفار، شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا اور لوگوں نے میری ساری محنت کو ضائع کر دیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور بالاستغفار، اور استغفار کے ساتھ۔ اگر ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، بندوں کا حق بھی لوٹا دیں، اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے گا۔ ایک معنی یہ نکلے گا دوست بنا دیتے ہیں، یعنی مسلط کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، دوست بناتے ہیں۔ مسلط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر اللہ کرے میرے دل میں بیٹھ جائے، آپ کے دل میں بھی بیٹھ جائے۔ یہ ہمارے حالات جو اس وقت ہیں، ہر شخص پریشان ہے، ان کی وجہوں میں سے ایک وجہ حضور نے فرمایا من اعان ظالما سلط اللہ عز وجل علیہ ظالما، جو کسی ظالم کی وہ معاونت کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اعانت کرے گا یا نیچے ظلم کرے گا، اللہ اس کے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، لاملا غلام کا درجہ نیچے ہے اور آقا کا درجہ زیادہ ہے۔ حضور نے دیکھا، دوری سے آواز دی للہ اقدر علیک منک علی، اے ابا مسعود اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود سمجھ لو، ایک ذات تیرے اوپر زیادہ قدرت رکھتی ہے تیری قدرت رکھنے سے اس پر، تو اس پر اتنی قدرت نہیں رکھتا، اتنا اختیار نہیں رکھتا جتنا کہ وہ ذات تیری اوپر اختیار رکھتی۔ فرمایا میں عرض کرتا میں پیچھے متوجہ، میں نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ عز وجل، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اس کو آزاد کیا، بس مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے اس کو زیادہ مارا اپنے اختیار کی وجہ سے، میں نے اس کو آزاد کیا۔ تو حضور نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا تھا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تجھے جہنم کی آگ چھو لیتی۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، مفتی ہوں، مولوی ہوں، مدرس ہوں اور میں امام اور خطیب ہوں تو ظلم کروں گا تو بچ جاؤں گا۔ یہ صحابی رسول کو حضور فرما رہے ہیں اگر تو ایسا نہ کرتا تو تو اللہ کی پکڑ میں آ سکتا تھا۔ اس لیے درخواست یہ ہے ہمیں چاہیے ہم ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، ہم ایک ظالم جو ہے نا اس پر بڑے ظالم کو مسلط، ہم بیوی پہ سکرو ٹائٹ کریں ناجائز، نیچے والوں پہ سکرو ٹائٹ کریں ناجائز۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی مشاہدہ، زندگی ہماری استاد ہے، اور اس کا سبق جو ہے بڑا عجیب ہوتا ہے۔ استاد تو پہلے سبق پڑھاتا ہے نا پھر امتحان لیتے ہیں، لیکن یہ پہلے سبق نہیں پڑھاتی، سبق بعد میں پڑھاتی ہے، پہلے نتیجہ نکال دیتی ہے۔ بڑا مشکل سلسلہ۔ جب ہم یہاں سکرو ٹائٹ کریں گے، ظلم کریں گے، اوپر والے ہماری اوپر سکرو ٹائٹ، ہم روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا، یا اللہ کیا ہو گیا، لیکن جہاں ہم ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے ہم توبہ نہیں کرتے۔ جب اس ظلم سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، اوپر سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کو حضور نے یوں فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ایسے ہی تمہاری اوپر حکمران مسلط ہوں گے، اختیارات والے مسلط، اگر اچھے تو اوپر سے اچھے، اگر برے تو اوپر سے برے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری ان غلطیوں سے حفاظت فرما دے، کیونکہ یہ صرف علمی محفل نہیں ہے، بار بار عرض کروں گا، صرف علمی محفل، یہ اصلاحی محفل بھی ہے، تربیتی محفل بھی ہے۔ ہم نے یہاں سے علم بھی حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی تربیت بھی حاصل۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا والد کیا میرا دادا بھی اگر زندہ ہو اس محفل میں موجود ہو، میرا یہ فریضہ ہے اگر میرے والد کے اندر بھی غلطی موجود ہو، کیونکہ غلطی ہے، باپ میں ہو یا دادے میں یہاں سے بیان کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ اور کوئی عمل نہ کرے، عمل کرے تو یا اللہ خیر، عمل نہ کرے تو میں نے اپنا فریضہ بڑے خوبصورت انداز سے پورا کیا اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میں کچھ غلطی دیکھتا ہوں، اللہ بھائی شاید کبھی ہٹ نہیں کی کسی آدمی کو، یار یہ فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا، نام لوں نہیں، کوئی غلطی ہو آج نہیں، سال بعد نہیں، 3 سال بعد، 4 سال بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اصلاح کی کوشش کروں، اور یہ میری ذمہ داری۔ آپ کا کیا فرض ہے؟ میرے اندر کوئی غلطی ہے اور جو آپ تک پہنچی ہوئی ہے کہ واقعتاً وہ میری غلطی، آپ کا یہ فریضہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں،
اور اچھا بھائی وہ ہوتا ہے، اچھا دوست وہ ہوتا ہے وہ جو اپنے بھائی کی اصلاح کرتا ہے۔ آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ مجھے اپنی غلطیاں نظر نہیں آ سکتی کیونکہ میرا بھی شیطان ہے، میرا بھی نفس ہے، اور مجھ سے بھی غلطیاں کئی ہیں، ایک دو نہیں کئی غلطیاں۔ اس لیے میرا فریضہ ہے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی زبان ہوں، سارا بدن تو نہیں بولتا، بدن کا ایک حصہ زبان بولتی ہے، باقی ساری ترجمانی کرتا ہے پورے بدن کی ترجمہ، میں آپ کا ترجمان۔ لیکن آپ میں سے ہر شخص چھوٹا ہے یا بڑا ہے، میرے قریب ہے یا میرے دور ہے، جی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میری بھی اصلاح کرے، کیونکہ میں بھی آپ کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔